السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا پاکستان تحریک انصاف کو ڈر تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے، جس کی سماعت چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے۔ اس سلسلے میں اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ پاکستان نے 5-0 سے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، اس کو ذرا انالائز کریں گے اور پاکستانی سیاست پہ اس کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو چلانے میں پرابلم آ رہی ہے تو VPN کا استعمال ضرور کیجئے گا۔ جناب، آج تقریباً کوئی 2:30 بجے کے آس پاس، 2:30 بجے سے لے کے 2:45 بجے کے درمیان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے 5-0 سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ آرٹیکل 63 کے بارے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں۔ بیسکلی یہ ڈیفیکشن کے حوالے سے ہے، فلور کراسنگ کے حوالے سے یہ قانون ہے، اور اس سے پہلے تقریباً 17 مئی 2022 کو یہ فیصلہ اس وقت سنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ 3-2 سے اس وقت یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اور اس کے جو اثرات تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے فیوریبل ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد ووٹنگ جو ہوئی تھی پنجاب حکومت کے اندر، بیسکلی اس سے یہ ریلیٹڈ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ منصرف اراکین جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے جو ہے دوسری سائڈ کے اوپر چلے گئے تھے، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ تھا کہ کیا ان کو ووٹ ان کے کاؤنٹ کیے جائیں گے، ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ تو 17 مئی 2022 کو اس وقت جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ان کی ممبرشپ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قانون کے اندر اس وقت یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ جناب اگر کوئی ایسا کوئی رکن یہ سب کچھ کرتا ہے تو پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی جانب سے لیٹر لکھا جائے گا ٹو دا اسپیکر، اور اسے کہا جائے گا کہ جناب اس نے ہماری مرضی کے بغیر ووٹ ڈالا ہے، اس کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم کی جائے۔ تو پروسیس یہ تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اس وقت کے فیصلے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جناب بالکل صحیح فیصلہ ہے، اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے یا پارٹی لائن سے ہٹ کے جو ہے ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اسے اسمبلی سے بھی نکال دینا چاہیے۔ لیکن دوسری سائڈ کا یہ کہنا تھا کہ قانون کے اندر اس قسم کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کریں، اور جب تک آپ ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اگر ووٹ کاؤنٹ کریں گے جرم ہوگا تو پھر آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ آپ جرم ہی نہیں ہونے دے رہے، ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونے دے رہے اور آپ اس کو سزا بھی دے رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت قانونی ماہرین نے زیادہ تر کی رائے یہی تھی کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے اس وقت وہ جو 3-2 کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اور وہ بہت ہی جو ہے وہ آئین اور قانون سے انحراف کر کے وہ فیصلہ سامنے آیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد تقریباً یہ 2 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم گزرتا ہے، اور اس کی جو اپیل ہے وہ تقریباً 2 سال کے بعد جو ہے دوبارہ اس کے اوپر بڑی تیزی سے اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کارروائی کا آغاز ہوتا ہے موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا بیسکلی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آئینی ترامیم جو اس وقت حکومت لانا چاہ رہی ہے، جس کے تحت وہ بیسکلی کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہی ہے، اور اس کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہ موجودہ چیف جسٹس کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، قاضی فائز صاحب کو اگلے 3 سال کے لیے وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قاضی فائز صاحب بھی جو ہے بڑے متحرک طریقے سے جو ہے اس ساری کارروائی کو جو آگے بڑھا رہے تھے۔ معاملہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا کہ معاملہ بینچ کے اوپر ہی جو ہے وہ پرابلم آ گئی، اور بینچ میں جسٹس منیب اختر نے جو ہے اس کیس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے کیس میں بیٹھنے سے انکار کیا انہوں نے ریزن یہ دی کہ جناب جو ججز کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے اس کی فارمیشن میں بھی تبدیلی ہو گئی، اس میں بھی جسٹس منیب اختر کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ ایک دوسرے جج کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، اور اس کی جو ریزن یہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جناب ایک نیا جو ہے وہ آرڈیننس پاس ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور اس آرڈیننس کے بعد جو ہے وہ ججز کمیٹی کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ اچھا، بہرحال جسٹس منیب اختر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، ان کا انتظار کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے، اور الٹیمیٹلی ججز کمیٹی، وہی ججز کمیٹی جس پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، وہی ججز کمیٹی دوبارہ بیٹھتی ہے اور جسٹس منیب اختر کی جگہ جو ہے ایک نئے جج کو اس کورٹ میں بٹھا دیتی ہے، اس بینچ میں بٹھا دیتی ہے۔ اب اس میں کہنے والے جو ہے وہ یہ بھی اس بات کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آتھر جج تھے، یہ جو بیسکلی 17 مئی 2022 کا جو فیصلہ تھا اس کے آتھر جج جو ہے جسٹس منیب اختر تھے، تو آتھر جج کے کو شامل کیے بغیر جو ہے وہ فیصلہ کس طرح آپ کا اپیل جو ہے وہ کس طرح سن سکتے ہیں؟ لیکن آخر ہوا یہ۔ اب اس پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی سائڈ یا قانونی ماہرین جو اس سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک جج بیٹھنے سے انکار کر دے، وہ کہے جی میں ریکیوز بھی نہیں کر رہا اور میں بینچ میں بھی نہیں بیٹھ رہا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیس کی کارروائی جو ہے وہ روک دی جائے، کیس تو آگے چلے گا۔
تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی کاروائیاں روک دی جائیں. منصور علی شاہ صاحب اگر ججز کمیٹی میں آ کے نہ بیٹھیں, منیب اختر صاحب اگر بینچ پہ آ کے نہ بیٹھیں, تو کیا پورے سپریم کورٹ کی کاروائیوں کو روک دیا جائے؟ اب اس کے اندر اس دلیل میں تھوڑا سا وزن اس بات کے اوپر بھی ہے کہ ہاں عام طور پہ کئی دفعہ اس طرح بینچز بنتے ہیں, ماضی میں بھی بنے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی بنے ہیں, کہ جب ساری اکثریت جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہوتی, ظاہری بات ہے ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ جو ہے کام ہی رک جائے. لیکن دونوں جج صاحبان نے, ایک نے ججز کمیٹی میں اور ایک نے جو ہے 63A کے اس بینچ کے اندر بیٹھنے سے انکار کر دیا. بہرحال اس کے بعد جب 5 رکنی بینچ بنا تو کئی کورٹ رپورٹرز اور کئی قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیجئے گا یہ فیصلہ جو ہے 5-0 سے ہی آئے گا, اور وہی ہوا ہے کہ آج 5-0 سے یہ فیصلہ آ گیا. آج کی جو البتہ اس سارے معاملے میں آج بھی اور اس سے پہلے کل بھی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اس ہفتے میں, وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علی ظفر صاحب جو ہے اس کیس کے اندر پیش ہوئے, اور وہ شروع سے ہی جو ہے اس بینچ کے اوپر اعتراض کرتے رہے, لیکن ان کے اعتراض کو بار بار جو ہے وہ رد کیا گیا. انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جناب یہ بینچ جو ہے وہ غلط بنا ہوا ہے اور میں اس کے اوپر اعتراض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ جب ہم مین کیس کا فیصلہ جب سنائیں گے تو پھر آپ کے اعتراضات کا بھی جواب دے دیں گے, ابھی آپ اپنے دلائل دیں. لیکن وہ اپنے دلائل دینا نہیں چاہ رہے تھے. بہرحال ان کو پش کیا گیا, انہوں نے اپنے علی ظفر صاحب نے پھر بھی اپنے دلائل دیے, لیکن الٹیمیٹلی آج انہوں نے اپنے دلائل دینے کے بعد اس کیس میں کو بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی بطور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل یا عمران خان صاحب کے وکیل کے میں اس کیس کو اب بائیکاٹ کر رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کورٹ کی جانب سے انہیں معاون بنا دیا گیا, کورٹ کا ہی معاون بنا دیا گیا, اور وہ علی ظفر صاحب نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو اس دوران جو ہے انہوں نے جس طرح دلائل دیے اس کی بھی تعریف کی گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ علی ظفر صاحب جو ہے معاون بھی بن گئے. ان کے معاون بننے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے, شہزاد اکبر صاحب, شہباز گل, ان لوگوں کی جانب سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی فالوورز کی جانب سے علی ظفر صاحب کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہوا کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے, یہ آپ نے اس کورٹ کو لیجیٹمیسی دے دی ہے. ہم تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز جو ہیں, جو ہم نے دیکھا بھی کل ہم نے دیکھا تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے چیف جسٹس کا پتلا جلا رہے تھے اور ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, اور آج اسی کورٹ کے جو ہے وہ آپ معاون بن گئے ہیں. تو علی ظفر صاحب کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت بڑا شدید غصہ پایا جاتا ہے. ایک تو ظاہری بات ہے 5-0 کا یہ ڈیسیجن آنا, اور اس کے بعد اپنے ہی وکیل کا جو ہے معاون بن جانا اس کورٹ کا, اس کے اوپر جو ہے وہ کافی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس ساری چیز کے بعد اب یہ جو 5-0 کا ہو گیا, جو فیصلہ آ گیا ہے, میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ایون دو وہ جو غلطی تھی جو مئی 2022 کی تھی اس کو کریکٹ تو کیا گیا ہے, لیکن جس طریقے سے کریکٹ کیا گیا ہے اس طریقے کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہے کہ کیا غلطی کریکٹ کرنے کا طریقہ کتنا غلط تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بینچ فکسنگ کے الزامات لگ رہے ہیں کہ بیسکلی اپنی مرضی کا بینچ جو ہے وہ بنایا گیا, اور اپنی مرضی کا بینچ بنانے کا یہاں پہ تو مطلب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس چیز کا الٹیمیٹ فائدہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ آپ نے دروازہ کھول دیا ہے. الزامات جو لگ رہے ہیں اس وقت چیف جسٹس کے اوپر, اور وہ بیسکلی اپنے مفاد کا معاملہ ہے. نظر آ رہا ہے کہ سامنے ایک آئینی ترمیم ہونے والی ہے, اس آئینی ترمیم کے چکر میں وہ قاضی فائزہ صاحب جو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, بیسکلی اپنی ایکسٹینشن کے لیے یا اپنے ایک نئے دور کے لیے 3 سال کا جو دور ان کو ملنے والا ہے اس کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے, ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جو نظر آ رہا ہے فی الحال ان دا شارٹ ٹرم جو نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے کم از کم جو قومی اسمبلی میں حکومت کی نمبر گیم پھنسی ہوئی تھی جس پہ وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بہت ریلائی کر رہے تھے, وہ جو 13 کا حصہ تھا نا وہ اب کم ہو گیا ہے. کم از کم قومی اسمبلی میں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چند ٹرن کوٹس جو ہے یا لوٹے یا جو بھی آپ لفظ استعمال کریں وہ حکومت نے آلریڈی تیار کر لیے ہوئے ہیں. وہ کس طرح تیار کیے ہیں اوبیسلی اس کے اوپر بھی بہت سے آبجیکشنز ہیں کہ کیا وہ کسی لیگل طریقے سے ہوئے ہیں یا نان لیگل طریقے سے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر ہوا یہی ہے کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ ایک رستہ کھل گیا ہے. لیکن مولانا کی ضرورت جو ہے وہ پھر بھی پڑے گی, اور مولانا کی ضرورت پڑے گی اب سینٹ کے اندر. سینٹ کے اندر وہ نمبرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر حکومت کو وہ سینٹ سے وہ نمبرز نہیں ملتے تو وہ 2/3 کی میجورٹی جس کی وجہ سے وہ آئینی ترامیم ہونی ہے, وہ خواب جو ہے وہ پھر بھی پورا نہیں ہو سکے گا. تو اس 63 کے بعد ہاں البتہ ظاہری بات ہے یہاں پہ ہائی مورل گراؤنڈ تو سیاست میں کوئی لیتا نہیں ہے. میرا تو اپنا یہی موقف ہے کہ اگر آپ پارٹی لائن سے انحراف بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے کہیں پہ ووٹ دینے لگی ہے, کسی چیز کو سپورٹ کرنے لگی ہے یا اس کے اگینسٹ جانے لگی ہے اور آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے, تو اٹ شوڈ بی دا بیٹر وے کہ آپ ریزائن کر دیں. آپ اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں. آپ کہیں جی میرا ضمیر نہیں مانتا. مثال کے طور پہ کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہو, کسی ترمیم کی بات ہو, کسی قانون کو کسی کو کوئی بل پاس کرنے کی بات ہو, آپ اگر اختلاف کرتے ہیں آپ سمپلی ریزائن کریں.
آپ کہیں کہ جی یہاں پہ دوبارہ الیکشن کرا لیں, میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس طرح ووٹ کروں, لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر بھی فلور کراسنگ کے اوپر جو ہے زیادہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پہ کئی دفعہ ایگزامپلز یہ دی جاتی ہیں کہ نہیں جناب آپ امریکہ میں جا کے دیکھیے, آپ یو کے میں جا کے دیکھیے, وہاں پہ بھی لوگ جو ہے اپنے ضمیر کے تحت پارٹی لائن سے ہٹ کے جو ہے وہ ووٹنگ کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہمارے قومی اسمبلی کے ایم این ایز یا سینیٹرز وغیرہ بکتے نہیں ہیں. اور یہاں پہ تو زبان زد عام بات ہے نا کہ یہاں پہ چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں, قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو, وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز کا بکنا ہے یا ان کو پیسے دینا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے. اس کی کئی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں ماضی کے اندر, بہت سے ایسے کیسز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب یہی کام کرتے ہیں, لیکن مطلب یہ پیسہ چلنے کے جو سیاہ بادل ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے سروں کے اوپر وہ وہاں پہ موجود ہیں. اب ایسی صورت میں جو ہے آپ کا جو فلٹر ہے اس ساری چیز کو روکنے کے لیے وہ اور بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن دوبارہ اس کے اگینسٹ جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی شخص جا کے ووٹ ڈالے گا نہیں, آپ وہ ووٹ ڈال دے, اس کے بعد اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی کا آغاز اگر ہوتا ہے تو پھر بے شک اس کی سیٹ اس کے ہاتھ سے جائے, لیکن نہ اب ابھی ووٹ بھی نہیں ڈلا, آپ نے پہلے ہی جو ہے اس کو سزا دے دی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ پارٹی لائن کے ساتھ نہیں جا رہا. تو یہ جو 63A کا فیصلہ آیا ہے اس کے اب اثرات جو ہیں وہ یہ ہوں گے. علی ظفر صاحب کا البتہ جو ہے ان کے اوپر آج پورا دن آپ دیکھ لیجیے گا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کافی تنقید کرے گی سوشل میڈیا پہ, یہ میں آپ کو پہلے سے میں بتا دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. فیصل واوڈا صاحب نے جو ہے وہ آج 2 بجے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی مختلف ممالک کے وفود اور وزراء اعظم جو ہے وہ آ رہے ہیں. بیسکلی پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا ملک میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, عمران خان کو معلوم ہے کہ ملک پٹری پر چل رہا ہے, وہ پھر جلد سے جلوس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا بزدلی یہ ہے کہ احتجاج کی کال دے کر غریبوں کو مروانا چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ کے پی کے لوگوں پر گولی چلی تو گولیاں چلائیں گے, قانون ہے کہ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے, کوئی کیوں گولی مارے گا, اس معاملے پر لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے کہا کہ کیا ہیں آپ, غنڈے ہیں, بدماش ہیں, کیا ہیں آپ؟ تحریک انصاف کے اندر پلاننگ ہو چکی ہے, بندے مارنے ہیں, لاشوں کے ڈھیر گرانے کا انتظار ہے, انہیں لاشیں چاہیے, کوئی تیسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے. ان سے سوال ہوا اس پریس کانفرنس کے دوران کہ آپ کس حیثیت سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کسی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت سے تو تعلق رکھتے نہیں, تو آپ کس حیثیت میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جی میں اسی حیثیت میں, جس جرنلسٹ نے یہ کویشچن کیا ان سے, انہوں نے کہا میں اسی حیثیت میں بیٹھا ہوں جس حیثیت میں آپ مجھ سے بیٹھ کے یہاں پہ کویشچن کر رہے ہیں. آپ ایک پاکستانی اور میں بھی ایک پاکستانی ہوں, اور میں اسی حیثیت میں جو ہے وہ یہاں پہ یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کل پبلک نیوز کے پروگرام میں نصرت جاوید صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے اس پروگرام میں, تو اس میں انہوں نے اپنا تجزیہ دیتے ہوئے خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے علی امین گنڈا پور پر رحم آنا شروع ہو گیا ہے. وہ کل ملاقات کے بعد پشاور جا کر کافی دل برداشتہ اور پریشان رہے ہیں. پھر انہوں نے دوستوں کا اکٹھ بھی کیا. بنیادی طور پر علی امین گنڈا پور صاحب قاصد کے طور پر گئے تھے اور پیغام واضح طور پر یہ تھا کہ 15 اور 16 تاریخ کو ہمارے ہاں SCO کانفرنس ہو رہی ہے. مجھے بار بار سمجھایا گیا ہے کہ جو کرنا ہے کریں, لیکن 16 تاریخ سے پہلے ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں ہے. اور جس انداز میں پیغام دیا گیا ہے میرے خیال میں مؤخر کر دینا چاہیے, لیکن عمران خان نے ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا. یہ بات میں آپ کو پچھلے 1-2 دن سے بتا رہا ہوں کہ SCO کا جو ہے وہ سمٹ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے, اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو کلیش کی صورتحال بنا رہی ہے, اس کو ریاست جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں لے گی. لیکن یہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, ہمیں نہیں پرواہ کہ کون آ رہا ہے تو کون نہیں آ رہا, ہم احتجاج جو ہے وہ کریں گے. اسی پاکستان تحریک انصاف پہ ماضی کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ جب 2014 میں چین کے صدر نے آنا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا, اس وقت بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, اور اس وقت یہ جو آرمی چیف تھے جنرل کیانی, ان کی جانب سے پیغامات جو ہے وہ دیے گئے تھے عمران خان کو کہ جناب کچھ دن کے لیے اٹھ جائیں, 1 ہفتے کے لیے یہاں سے اٹھ جائیں, پھر آ کے دوبارہ بیٹھ جائیے گا. لیکن انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا, اور اب دوبارہ کچھ ایسی صورتحال جو ہو رہی ہے. لیکن فرق صرف اس مرتبہ یہ ہے کہ عمران خان اس مرتبہ میدان میں نہیں ہے. سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سارے معاملے میں. تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی پھنس گئی ہے کہ کیا وہ اس احتجاج کو آگے لے کے چلتے ہیں یا نہیں لے کے چلتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا ڈاکٹر سیف نے جو ہے بیرسٹر سیف, انہوں نے کہا کہ جی جعلی حکومت کچھ بھی کر لیں ہم ڈی چوک پہنچیں گے. انہوں نے کہا کہ جو حواس باختہ جعلی حکومت نے ڈی چوک کنٹینرز پہنچانا شروع کر دیے ہیں, جعلی حکومت کچھ بھی کر لیں ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کا قافلہ ڈی چوک پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ جعلی حکومت پولیس گردی کی حماقت نہ کرے. پچھلی بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کارکنوں کے ہاتھوں یرغمال پنجاب پولیس کو چھڑوایا, اور اس بار پولیس گردی کی غلطی کی تو ذمہ دار وہ
خود ہوں گے. اس پہ شہباز گل نے بھی ایکچولی ایک کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک نیا منجن بیچا جائے گا. یہ وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں امریکہ سے. انہوں نے کہا آپ کو ایک نیا منجن بیچا جائے گا کہ چائنیز وزیر اعظم اور فلاں فلاں آ رہا ہے, پی ٹی آئی مظاہرے نہ کرے. آسان جواب ہے, یہ ترامیم اکتوبر کے مہینے میں ملتوی کر دیں تاکہ یہ سارے دورے ہو جائیں. آپ شیطانی ترامیم نومبر میں لے جائیں, پی ٹی آئی احتجاج بھی نومبر میں لے جائے گی. اب اتنی بیسکلی جو پسوڑی پڑی ہوئی ہے نا دونوں سائڈ کو, یہ میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو آپ کو دیتا ہوں. ان کو پسوڑی ظاہری بات ہے اس بات کی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم نے جو ہے یہ فکسنگ کرنی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو 63 کا فیصلہ آج حکومت کے حق میں آ گیا ہے تو ان کو تو ویسے ہی بوسٹ مل گیا اس کا. دوسری سائڈ کو جو ہے ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے ہر صورت اس کو 25 اکتوبر سے پہلے نہیں ہونے دینا, کیونکہ اگر یہ ہو گیا اور یہ سارے کوٹ شوٹ وغیرہ سارے ایڈجسٹ ہو گئے, ہمارے لیے پھر اگلے 3 سال جو ہے نا وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میری پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا اگر یہ ہو گیا نا, یہ آئینی ترامیم اگر پاس ہو گئیں اور حکومت جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے سارا کچھ انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا, تو ہمارے اگلے 3 سال جو ہیں وہ بڑے ہی خوفناک ہیں. اب وہ 3 سال کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں؟ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا اور قاضی فائز صاحب کو یہ وہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے, اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب جو ہے ویسی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا موقف اس معاملے میں یہ ہے. اور دوسری جگہ پہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب آرمی چیف بھی جو ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی, اور وہ بھی مزید جو ہے وہ 3 سال کے لیے وہ بھی آ جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی تعیناتی ابھی ہوئی ہے اور انہوں نے کور بھی نہیں کی ہوئی. تو لگ یہی رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ لمبا تعینات یہاں پہ کیا جائے گا. تو تمام اہم پوزیشنز, چیف جسٹس, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, چیف الیکشن کمشنر, ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگ رہا ہے کہ ساڈا تو بندہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں سپورٹ کرے. آس جو لگائی ہوئی تھی وہ لگائی ہوئی تھی اگلے آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ, یعنی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, کہ وہ آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے بھی جو ہے وہ چیزوں کو کھولنا شروع کریں, وہ سارا کچھ کریں, لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے آج کا یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو احتجاج, ہم ہر صورت احتجاج کریں گے, مقصد بیسکلی وہی ہے. بالکل یہی اسٹریٹجی جو ہے جب آرمی چیف کو اس وقت اپوائنٹ کرنا تھا جنرل عاصم منیر کو, اس وقت بھی عمران خان کی جانب سے جو ہے ہر ممکن کوشش کی گئی تھی ان کا رستہ روکنے کی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے. یہاں تک کہ کامران خان صاحب کے شو کے اندر جنرل باجوہ, جن کو وہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے, جلسوں میں کھڑے ہو کے ان کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اس حد تک وہ چلے گئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے بس عاصم منیر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف نہ بنے. تو ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح رسکی کھیل کھیلتے ہیں تو پھر اس کے, اور اگر وہ کھیل آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئے, اس کا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئے, تو پھر آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کے حق میں جو ہے وہ یہ سارے فیصلے نہیں آ رہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے زیادہ خوش نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب آج لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شمس محمود مرزا نے چودھری پرویز الہی اور دیگر کا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جی چودھری پرویز الہی, زارا الہی اور راسخ الہی کا نام جو ہے وہ پی سی ایل سے ہم نے نکال دیا ہے, تو اب پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو باہر جانے کی اجازت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی جو ہے اب فلائی کر جائیں. اچھا, وہ جب سے باہر آئے ہیں وہ تو ویسے ہی بالکل خاموش ہیں, کسی قسم کی کوئی کامنٹری وہ کر ہی نہیں رہے, بالکل خاموش بیٹھے ہوئے, اور کوئی نہ وہ کسی جلسے میں جاتے ہیں نہ کسی جلوس میں جاتے ہیں, وہ صرف عدالت جاتے ہیں اور عدالت سے واپس آ جاتے ہیں. بالکل پراسرار قسم کی ان کی خاموشی ہے. اس کے علاوہ جناب آج اڈیالہ جیل راولپنڈی کے لاپتہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 4 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. باقاعدہ نوٹیفکیشن اس کا جاری ہو گیا ہے. اس میں لاپتہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ابھی تک مل نہیں رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. راولپنڈی افسران کو جیل میں قتل کی انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر نوکری سے برخاست کیا گیا ہے, اور سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے نوکری سے برخاستگی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے. جیل افسران کے خلاف 29 فروری کو ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قتل پر انکوائری جاری تھی, اور انکوائری میں اس وقت کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو محمد اکرم سمیت 7 ملازمین کو قصوروار قرار دیا گیا, اور 4 ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش کی گئی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس انکوائری کے دوران جو ہے بار بار ان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلایا گیا, وہ حاضر نہیں ہوئے اور ان کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے, جبکہ وہ ابھی تک مل ہی نہیں رہے ہیں, وہ لاپتہ ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے, لیکن ان کو پیچھے سے ہی جو ہے ان کو فارغ کر دیا ہے. اس کے علاوہ آج تحریک انصاف کے لاہور میں جو ہونے والا احتجاج ہے جو 5 اکتوبر کو وہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 آج نافذ کر دی ہے, اور اس کے بعد دھرنے, جلسے, مظاہرے, احتجاج, تمام سیاسی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ آج سابق صدر عارف علوی جو ہے وہ ان دنوں لاہور میں ہیں, اور آج ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی, اور ان کی ایک تصویر بھی جو ہے وہ جاری ہوئی ہے, اور انہوں نے لاہور میں 5 اکتوبر کو ہونے والے مینار پاکستان پر احتجاج کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.